السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدہ مثالی تھیں، تبھی ہم سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اگرچہ خوبصورت نہ تھیں مگر بہت سے گن ان میں تھے۔ والد کو پہلے ہی دن سے نہ بھائیں، وہ خوبصورت بیوی چاہتے تھے۔ شاید یہی سبب تھا بیوی سے ان کا سلوک اچھا نہ تھا، تاہم امی ان کی بدسلوکی اور بے رخی کو صبر سے برداشت کرتیں۔ خاندان والے کہتے تھے عامر بیوی کے معاملے میں خوش قسمت ہے کہ اتنی اطاعت گزار اور صابر شریک حیات ملی ہے، مگر ابو کو میری ماں میں 100 کیڑے نظر آتے تھے۔ کبھی میں اپنے باپ کی بدسلوکی پر رو پڑتی، جانے وہ کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، ان پر کسی بات کا اثر نہ ہوتا تھا۔ حیرت ہے ان کی بدسلوکی پر امی اف تک نہیں کرتی تھیں، جبکہ ہم کہتے تھے کہ یہ کیوں احتجاج نہیں کرتی، خود پر ظلم سہنا بھی تو ظلم ہی کہلاتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے تھے ماں کے صبر و تحمل کے باعث ہمارے گھر میں چین کی بنسی بجا کرتی ہے۔ ان دنوں والد صاحب کا کاروبار خسارے میں چل رہا تھا اور گھریلو حالات خراب ہو چکے تھے۔ خوشحالی کے لیے تگ دو ہر انسان کا حق ہوتا ہے، مگر والد کو انوکھی سوجی، وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر ایک دوست کے کہنے پر شوبیز کی دنیا میں چلے گئے تھے۔ ان کی پروڈکشن کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ رفتہ رفتہ خداداد صلاحیت کے بل بوتے پر ترقی کرتے ہوئے اپنی علیحدہ کمپنی بنا لی اور چند سال میں ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ وہ اب شوبیز کی دنیا کے جانے مانے بزنس مین تھے۔ مال و دولت سے گھر بھر گیا تھا۔ خدا جانے ہم پر قسمت آخر کیوں کر اتنی مہربان ہو گئی تھی کہ ہم معمولی مکان سے ایک پوش علاقے میں اقامت پذیر ہو گئے۔ لگتا تھا پاپا کے ہاتھ میں اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے۔ شوبیز کی دنیا میں دن رات کام ہوتا ہے، سو والد بھی کئی راتیں گھر نہ آتے۔ والدہ رات بھر جا کر ان کا انتظار کرتیں۔ پاپا کا پہلے والا معمول اب نہ رہا تھا، اب وہ کبھی کبھار گھر کا کھانا کھاتے تھے، اکثر دعوتوں اور پارٹیوں میں شرکت کرتے۔ نہ جانے کب ان کے قدم بہک گئے، اب گھر نہ آنا معمول ٹھہرا۔ اکثر صبح آتے، اگر رات گئے کبھی آ بھی جاتے تو ہنگامہ کرتے، نہ جانے کیا اول پھول بکتے، جس کی وجہ سے ہماری نیند کھل جاتی۔ تاہم ہم اپنے بستروں میں دب کے رہتے، کیونکہ ایسی حالت میں انہیں کسی بات کا ہوش نہ رہتا تھا۔ آ کر امی جان پر ہاتھ اٹھا دیتے تھے۔ دولت آتے ہی ان کی صحبت اچھے لوگوں میں نہ رہی۔ والدہ کچھ کہتی تو غصہ کرتے اور جھگڑنے لگتے، جب موڈ ٹھیک ہوتا تو معذرت خواہانہ انداز ہو جاتا۔ تاہم کہتے کہ میرے لیے ضروری ہے، جس سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں کا یہی تقاضا ہے، تمہیں چاہیے تم میرا ساتھ دو۔ والدہ کا مزاج شوبیز کی دنیا سے مختلف تھا۔ وہ نماز روزے اور پردے کی پابند تھیں۔ ان کا کہنا تھا ہر طرح کے حالات میں شوہر کا ساتھ دیا ہے، لیکن برائی میں ساتھ نہیں دے سکتی۔ برائی تو برائی ہے، میں پارٹیوں میں میک اپ کر کے ڈانس نہیں کر سکتی۔ جبکہ پپا کہتے تھے ماڈرن ہو جاؤ، بیوٹی پارلر جاؤ، بال کٹوا کر ہیئر سٹائل بنواؤ اور اپنا حلیہ سنوارو تاکہ میں اب پارٹیوں میں ساتھ لے کر جا سکوں۔ امی جواب دیتی آپ شوق سے ان پارٹیوں میں جائیں، مگر میں مردوں کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ اسی طرح کے اختلافات کو وجہ بنا کر میرے باپ نے امی جان سے علیحدگی کر لی اور انہیں میکے بھیج دیا۔ ہم بچوں کو بھی ان کے ساتھ نہ جانے دیا تھا۔ دراصل وہ اپنے لیے ایک ماڈرن خاتون کو منتخب کر چکے تھے۔ اس کی شرط یہی تھی پہلی بیوی کو نکالو گے میں تب تم سے شادی کروں گی۔ جب ہمارے گھر دولت نہیں آئی تھی، امی سارا دن سلائی کر کے ہماری ضروریات پوری کرتی تھیں۔ والد کی آمدنی کم تھی، اسی محنت کر کے گھر کو خوش اسلوبی سے چلاتی تھیں۔ وہ سارے گھر کا کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ ہمارے کپڑے دھوتی، دھوبی کو کبھی کوئی کپڑا نہ جاتا تھا۔ صابن تک گھر میں بناتی تھیں تاکہ بچت ہو۔ مہینے کا سودا اکٹھا آتا تو کفایت شاری سے خرچ کیا کرتی تھی۔ خاندان بھر میں ان کی شرافت اور سگڑاپے کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ایسا لباس جس میں عریانی جھلکتی ہو خود پہنتی اور نہ ہی پہننے دیتی تھیں۔ والد کو ان کی یہ دقیانوسیت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ بالآخر انہوں نے اپنی ذکر دکھائی اور شوبیز کی ایک حسین اداکارہ کو گھر کی زینت بنا لیا۔ ہم سے کہا یہ تمہاری ماں ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا کہا ماننا ہے۔ ہمارے دل پر کیا بیتی بتا نہیں سکتی، مگر مجبوری تھی۔ والد کا کہا تو ماننا تھا۔ ان کے دست نگر اور زیر کفالت جو تھے، ہم 6 بہن بھائیوں کو ماموں اور نانا بھی اپنے گھر رکھنے پر تیار نہ تھے۔ نئی امی جنہیں ہم پنکی آنٹی کہتے، ان کا رنگ گلابی تھا اور لباس بھی گلابی پسند کرتی تھیں، اور خود امی کہلوانا پسند نہیں کرتی تھیں، بلکہ ہم سے کہتی تھیں تم لوگ مجھے اپنی آنٹی کہا کرو۔
کچھ دن پنکی آنٹی سکون سے رہیں اور ہمیں بھی سکون دیا۔ شروع میں پاپا کے ساتھ جاتیں، پھر دونوں کی مصروفیات الگ ہو گئیں۔ آنٹی ڈرامے میں کام کر رہی تھی، وہ اپنے شیڈول کے مطابق نکلتیں، جبکہ والد صاحب کے گھر کے جانے کے اوقات مختلف تھے۔ دونوں ایک ساتھ گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ پاپا ساتھ چلنے کو کہتے تو وہ انکار کر دیتی تھیں۔ وہ ان کے ہمراہ بہت کم جاتیں، تنہا جانا زیادہ پسند کر لیں، ڈرائیور کو بھی نہ لے کر جاتی، کبھی گاڑی خود چلا لیتی ورنہ ٹیکسی منگوا لیتی تھیں۔ وہ ہل کر بھی پانی نہیں پیتی تھی، مگر ہر وقت کہتی تھی تھک گئی ہوں، بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ پاپا صبح ناشتہ کرنے کے بعد آفس چلے جاتے اور یہ ان کے جانے کے بعد نکل پڑتی اور شوہر کے آنے سے پہلے آ جاتی تھی۔ یہ بھی ہدایت کر جاتی تھی اگر تمہارے پاپا آئیں اور پوچھیں کہ مما کب گئی تھیں تو کہنا کہ بس ابھی گئی ہیں۔ ڈر کے مارے ہم ہی ایسا کرتے۔ نئی ماں نے گھر کو اس قدر نظر انداز کر لیا تھا کہ بھرا ہوا گھر اجڑ کر رہ گیا۔ گھر کا سارا انتظام نوکروں کے رحم و کرم پر تھا۔ رشتہ دار آتے تو یہی کہنا پڑتا مما بازار گئی ہیں۔ مہمانوں کی خاطرداری ہم بچیاں ہی کرتی تھیں۔ امی تھیں تو ان کے دم سے رونق تھی۔ اب سارا گھر بھائیں بھائیں کرتا۔ مما کو غرض نہ تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور پپا کو بھی علم نہ تھا ان کے بچے کس حال میں ہیں۔ والد کو دولت کمانے کی فکر اور مما کو میک اپ، نت نئے ڈیزائنات کے ملبوسات لگن۔ یہ روش عرصے تک چلتی رہی۔ ایک روز کسی پڑوسی نے پپا سے دوسری بیوی کے بارے میں کچھ کہہ دیا۔ وہ اتفاق سے جلدی گھر لوٹ آئے تھے۔ امی تو ان کے جاتے ہی چلی گئی تھیں، رات کے 10 بجے تک نہ آئیں۔ والد نے فون کیا تو بند ملا۔ ہم سب دم سادے بیٹھے تھے، انہیں کیا بتاتے، یہ تو روز کا معمول ہے۔ والد کو کسی صورت قرار نہ تھا۔ وہ بے قرار ہو کر گیٹ سے نکلے اور سڑک پر جا کر کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کدھر سے آتی ہے۔ مما آ گئیں اور پاپا نہ دیکھ پائے۔ پاپا نے باز پرس کی، کوئی خاطر خواہ جواب ان سے نہ بن پڑا۔ انہوں نے چلا کر کہا آج کے بعد تم نے میری اجازت کے بغیر کوئی ڈرامہ نہیں کرنا، کسی کمپنی میں ماڈلنگ نہیں کرنی، مجھے تمہارے مشاغل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم گھر میں رہو گی اور میرے بچوں کو دیکھے گی۔ ہماری خوبصورت مما کے ارمانوں پر بجلی گر گئی اور وہ بہت بڑی دیر تک بیٹھی سسکیاں لیتی رہیں، مگر انہوں نے تنہا گھر سے نکلنا نہ چھوڑا۔ ہم سے کہہ دیا کہ خبردار پاپا کو مت بتانا میں کسی ڈرامے میں کام کر رہی ہوں، نہ کسی اشتہار میں ماڈلنگ کرتی ہوں، صرف اپنی سہیلیوں سے ملنے جاتی ہوں۔ کب تک گھر میں قید رہوں گی؟ گھر کا اب بھی وہی حال ہے کہ میلے کپڑے پڑے سڑتے رہتے۔ نوکروں کو توفیق نہ ہوتی کہ دھوبی کو دے آئیں۔ امی گھر میں ہوتی تھیں تو سوتی رہتیں، جاگتیں تو پھلوں کا جوس بنوائیں، سوپ تیار کروائیں، کریم میں لوشن لگائے رکھتیں، میک اپ کرتیں، خوشبو اپنے اوپر انڈیل لیتیں، شوخ رنگوں کے کپڑوں پر عجیب و غریب جوتے پہنا کرتی تھیں۔ غرض انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ کسی شوہر کی زوجہ یا کئی بچوں کی ماں ہے۔ ظاہر ہے وہ ہماری ماں تھی ہی نہیں۔ چہرہ شادی شدہ عورت کا اور جسم نوخیزہ دوشیز کا۔ میں خاصی سیانی ہو چکی تھی، اتنی نادان نہ تھی کہ کچھ نہ سمجھتی۔ واپس آتیں تو چادر لپیٹ کر ایسے بے تعلق ہو کر لیٹ جاتیں کہ جیسے یہ ان کا گھر ہی نہ ہو۔ ان کی ڈائری ہر وقت ان کے پرس کے ساتھ رہتی تھی، جس پر نہ جانے کیا لکھتی رہتی تھیں۔ یہاں تک ہم نے برداشت کر لیا۔ ایک دن مجھ سے کہا میرے گردے میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تم ساتھ چلو۔ میں ان کے حلیے سے چڑھتی تھی، مگر یہ سوچ کر ساتھ جانے کی حامی بھر لی کہیں رستے میں درد نہ بڑھ جائے، کہیں گر نہ جائیں۔ اپنی گاڑی گراج سے نہ نکلوائی، کہا کہ ڈرائیور موجود نہیں ہے اور میں چلا بھی نہیں سکتی۔ گھر سے ذرا دور جا کر ٹیکسی لی اور نامعلوم منزل کو چل دی۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ٹیکسی ایک کوٹھی کے سامنے رک گئی۔ وہ بے تکلفی سے اندر چلی گئیں۔ اتنی بڑی کوٹھی جب خالی نظر آئی تو مجھے بہت بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سیدھی خوابگاہ میں چلی گئیں جہاں ایک پختہ عمر کا شخص ان کا منتظر تھا۔ وہ اس کوٹھی کا مالک تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں سمجھا کھڑی تھی۔ وہ شخص مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹھ جاؤ گڑیا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ گھر میں سبھی مجھے پیار سے گڑیا کہتے تھے۔ اس کے بعد کیا بتاؤں کہ میرے دل کی کیا حالت ہوئی۔ میری ستیلی ماں میرے سامنے اس شخص سے آنکھوں میں باتیں کر رہی تھی۔ غیرت کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس جہاں دیدہ شخص نے میرا دکھ محسوس کر لیا تھا۔ شاید کہ میرے برابر اس کی کوئی اپنی بیٹی ہوگی۔ اس نے مما سے کہا پنکی یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، مجھے اپنے اشتہار کے لیے ایک نو عمر ماڈل کی ضرور تھی، مگر ایسی بچی کی نہیں، تم اسے کیوں لے کر آئی ہو؟ شاید اس عقل مند آدمی نے یہ عذر تراشا تھا۔ میرے دکھ کو کم کرنے کے لیے اس آدمی کے اندر کی شرافت ابھی مری نہ تھی۔ مما کے ناز و انداز بتا رہے تھے کہ ان کے اس شخص سے کیسے مراسم ہوں گے۔
وہ خود تو جہنم کا ایندھن بنی ہوئی تھی اور مجھے بھی اس جہنم میں جھونک دینا چاہتی تھی۔ ماحول کی گندگی کو میری چھٹی حس نے محسوس کر لیا تھا۔ میں نے وہاں سے باہر جانے کی ٹھان لی۔ مما نے ہاتھ پکڑ لیا، بولی ٹھہرو، اکیلی کیسے جاؤ گی، رکو۔ مگر میں نے دوڑ لگا دی، ہاتھ چھڑوا دیا اور گیٹ کی طرف بھاگ گئی۔ تبھی اس شخص نے کہا، بیٹی تو اکیلے مت جاؤ، ہمارا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ مگر میں نے ایک نہ سنی، بھاگتی ہوئی سڑک پر نکل آئی۔ ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اپنے والد کے آفس کا نمبر معلوم تھا۔ میں نے کہا، یہ نمبر ملا دیں۔ وہ شریف آدمی تھا، اس نے نمبر ملا دیا۔ پاپا نے اٹھایا۔ میں نے ابو سے کہا، میں راستہ بھول گئی ہوں، رکشے والے کو بتا دیں کہ کہاں آئیں۔ والد نے اس سے بات کی، پوچھا کہاں ہو، اس نے مقام بتا دیا۔ والد نے ہدایت کی، فلاں چوک پر آ جاؤ۔ اس سے پہلے ہم اس چوک پر پہنچتے، ابو گاڑی لیے وہاں موجود تھے۔ میں رکشے سے اتری اور دوڑ کر ان کی گاڑی کے پاس چلی گئی۔ یوں والد مجھے گھر پر لے آئے۔ میں بری طرح ڈری ہوئی تھی، بھلا 14 برس کی لڑکی میں کیا سمجھ ہوتی ہے۔ پھر بھی میں نے بہت سوچ بوجھ سے کام لیا تھا۔ گھر آ کر میں بے اختیار رو دی، جیسے کہ آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا بند تھا۔ میں روئے جاتی تھی اور تمام احوال ان کو بتاتی جاتی تھی۔ مجھے اب مما کی ذرا بھی پرواہ تھی اور نہ وہ خوف رہا تھا جو انہوں نے ہمارے دل و دماغ پر بٹھا رکھا تھا۔ والد سے تو ویسے ہی ہم بچپن سے ڈرتے تھے۔ وہ ہماری پیاری ماں سے بدسلوکی کرتے، ان کی توہین کرتے، ان پر گالیاں دیتے، ان پر ہاتھ اٹھاتے، تبھی ان کی ساری اولاد ان سے دور ہو گئی تھی۔ آج نہ جانے اتنی جرأت مجھ میں کہاں سے آ گئی کہ خوف دل میں نہ رہا اور ہر بات انہیں بتا دی، اس لیے کہ آج میرے دل میں مما کے لیے نفرت کا دریا ابھر رہا تھا اور اب میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہ چاہتی تھی۔ میرے سارے بہن بھائی ہکا بکا کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس کے بعد بھی مما کی اس گھر میں کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ پپا نے 3 بار طلاق کا کہہ کر انہیں آتے ہی گھر سے نکال دیا۔ اس دن میرے باپ کو احساس ہو گیا وہ کتنا غافل باپ رہا ہے۔ جوان سال بیٹیوں کو گھر میں ہوتے ہوئے انہوں نے بالکل اس بات کی پرواہ نہ کی کہ کیسی عورت کو بیوی بنا کر گھر لے آئے اور اس عمل کا ان کی اولاد پر کیا اثر ہوگا۔ اب ان کو خیال آیا میری کام شکل بیوی ہی اچھی تھی، جو دکیہ نوسیہ تو تھی مگر آوارہ اور بدچلن نہ تھی، جس نے اپنے سڑاپے اور صبر سے گھر اور بچوں کے سکون کی خاطر ہر وار سہ کر مثال قائم کی تھی۔ والد اولاد کا کفیل ہوتا ہے، اس کا پیار بھی مسلمہ حقیقت ہے، مگر ماں اولاد کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے یہ آج میرے پاپا کو معلوم ہوا تھا، جبکہ ان کی حسین بیوی کی بے وفائی کا پردہ قدرت نے چاک کر دیا تھا۔ صد شکر کہ وہ شخص اچھائی اور برائی کی تفریق رکھتا تھا۔ اگر وہ بدنیت ہوتا تو میرا برباد ہو جانا لازم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور میرے باپ سے مجھے ملا دیا۔ جب میں ایک اجنبی اور رکشے والے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ سڑک پر کھڑی تھی اور مجھے یہ بھی علم نہ تھا کہ یہ رستہ، یہ سڑک کدھر جاتی ہے، مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میرے والد کا آفس کہاں ہے اور میرا گھر کہاں ہے۔ صد شکر کہ میری حقیقی ماں نے طلاق نہ لی تھی اور والد نے بھی انہیں طلاق نہ دی تھی، یا شاید قدرت نے ان کی گھر میں واپسی کا رستہ کھلا رکھا تھا۔ والد صاحب اگلے دن نانا کے گھر گئے، ہم سب بچوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ نانا اور ماموں سے انہوں نے معافی مانگی، میری والدہ سے بھی معافی طلب کر لی۔ وعدہ کیا تمام برائیوں کو چھوڑ دوں گا، بس تم اب گھر چلو، بچوں کو، مجھے اور میرے گھر کو تمہاری اشد ضرورت ہے۔ والدہ بھی ہماری جدائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھیں، ہم سے ملنے کے لیے دن گنتی رہتی تھیں۔ تھوڑے سے پشو پیش کے بعد وہ چلنے پر تیار ہو گئیں۔ کیا بتاؤں، میری زندگی میں وہ سنہری دن تھا، عید سے بڑھ کر عید کا دن تھا وہ، جب ہماری ماں نے اپنے گھر میں دوبارہ قدم رکھا اور ہم سب بچوں کی آنکھیں ان کے قدم چوم رہی تھیں۔ ماں واپس آ چکی ہیں۔ کئی دن تک یقین ہی نہ آتا تھا۔ کیا بتاؤں کہ کتنا سکون ملا تھا ان کے آ جانے سے۔ ایک بار پھر ہمارا گھر سکون کا گہوارہ بن گیا اور ہم چین کی زندگی جینے لگے، اور ابو تو اب اپنی بیوی کو دل سے قدر آ گئی تھی، جو باوفا تھی اور صبر و تحمل کا پیکر تھی۔ کہتے ہیں ایسی بیویاں جو قسمت والوں کو ملتی ہیں، بس میں ہی ناشکرا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ سر شکر کہ میری عزت نیلام ہونے سے بچ گئی، جبکہ میں دوسری بیوی کی صورت میں کسی دشمن کو گھر لے آیا تھا۔ دوستو، بے شک نیک بیویاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ میری سب دوستوں سے گزارش ہے، جب دولت آ جائے تو اپنی نیک بیوی کو کسی ایسی عورت کی خاطر نہ چھوڑ دینا۔ کیا خیال ہے دوستو، صحیح کہا نا؟ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور کومنٹس باکس میں دیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔
اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔